حارث بھائی کو سب بتا دوں گی، نور نے اپنے آپ سے سوال کیا، مگر پھر حارث کے رد عمل اور خود سے بدگمان ہونے کا سوچتے اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اب بس ایک ہی شخص تھا جسے وہ یہ سب بتا سکتی تھی، اور وہی اس کی کوئی مدد کر سکتا تھا۔ آرجے کا خیال ذہن میں آتے ہی اس کے جسم میں جان آئی۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل بیگ سے نکال کر چارجنگ پہ لگایا اور اسے آن کرتے کہا، کہاں ہے کا میسج ٹائپ کرتے آرجے کو سینڈ کیا، جس کا جواب اس کی امید کے مطابق فوراً ہی آ گیا۔ میں اسی دنیا میں ہوں، پر تم کہاں ہو؟ 1 گھنٹے کا بولا تھا تم نے، اور اب پورے 3 گھنٹے بعد میسج کیا ہے۔ غصے والے ایموجی کے ساتھ اس نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو نور نے اسے اپنی طبیعت خرابی کا بتایا، جس پر وہ اب پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا خیال نہ رکھنے پر ڈانٹ رہا تھا۔ اف آرجے، بس کریں، اب کیوں ڈانٹ رہے ہیں مجھے؟ میری پہلی ہی طبیعت بہت خراب ہے، اوپر سے حارث بھائی کو بھی میری وجہ سے اتنا کچھ سہنا پڑا۔ نور نے اس کی نان سٹاپ نصیحتوں اور مشوروں سے بھرے میسج آتے دیکھ غصے سے بھرا میسج کرتے اس کو بریک لگانے کا کہا۔ میں ڈانٹ نہیں رہا، مجھے فکر ہو رہی تھی، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ تم ٹھیک نہیں ہو، اور میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ اپنے ابو کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کی باتوں کو دل پہ نہ لیا کرو۔ آرجے نے پھر سے اپنا لیکچر شروع کیا تو نور نے زچ ہو کر اس کے آگے ہاتھ جوڑے ایموجی سینڈ کیا۔ اچھا اٹھ جاؤ، کچھ کھاؤ اور بس اپنا خیال رکھو۔ اوف آرجے، ایک تو میں آپ کی اس عادت سے تنگ ہوں۔ نور نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کیا، تمہاری فکر میں نہیں کروں گا تو تمہیں تو اپنی کوئی پرواہ ہے نہیں۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنا پسندیدہ کام شروع کیا تو نور نے بھی اب سب بلائے اسے تسلی دینے لگی کہ وہ ٹھیک ہے، پر وہ جانتی تھی کہ اب وہ نہ ساری رات خود سوئے گا نہ اسے سونے دے گا۔ زین، آرجے کا اصل نام زین تھا، مگر لوگ اسے زیادہ تر آرجے کے نام سے ہی جانتے اور پہچانتے تھے۔ تبھی نور بھی اس کے اصل نام کے بجائے اسے آرجے کہہ کر پکارتی۔ اس کی بات فیس بک پر ہوئی، جو چند مہینوں میں ہی دوستی کے ساتھ ساتھ اعتبار اور یقین کے ایسے رشتے میں بندھی کہ نور اپنی ہر بات اور پریشانی اس سے شیئر کرنے لگی۔ زین بھی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اس کو بتاتا۔ ان 4 سالوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اپنی حدود میں رہے، کیونکہ نور نے زین کو پہلے ہی اپنی بچپن کی منگنی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ سکندر صاحب 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ والد صاحب کا کپڑے کا اچھا خاصا کاروبار ہونے کی وجہ سے انہوں نے بچپن کافی خوشحالی میں گزارا، مگر کاروبار دونوں بھائیوں کے ہاتھ میں جاتے ہی ان کی لاپرواہ طبیعت کی وجہ سے برباد ہونے میں چند مہینے لگے۔ تبھی وہ باقی زمینوں وغیرہ سے اپنا حصہ لے کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ماں باپ اور 2 بہنوں کا بوجھ سکندر صاحب پر ڈال کر دوسرے شہر میں آباد ہو گئے۔ ان حالات میں سکندر صاحب نے اپنے حصے کی رقم سے دوبارہ سے کپڑے کا کاروبار شروع کیا، جو صدیق صاحب سکندر صاحب کے والد کی اچھی جان پہچان اور سکندر صاحب کی اپنی نرم اور مخلص طبیعت کی وجہ سے دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ بہنوں کا فرض ادا کرنے کے بعد صدیق صاحب نے اپنے ہی ایک دوست کی بیٹی سے سکندر صاحب کی شادی کی، جن کی آمد سے گھر کے ساتھ ساتھ مزید وسعت آئی۔ عالیہ بیگم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے سکندر صاحب کا زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ دیا۔ 2 سال بعد اللہ نے پہلی اولاد حارث کی شکل میں دی، تو سکندر صاحب کے ساتھ ساتھ صدیق صاحب اور عذرا خاتون سکندر صاحب کی والدہ بھی بہت خوش تھی۔ گھر میں ننھے مہمان سے جیسے بہار سی آ گئی تھی۔ فریحہ اور رافع سکندر صاحب کی بہنیں بھی بھتیجے کی پیدائش پر کافی خوش تھی۔ تبھی اللہ نے فریحہ پر بھی 4 سال بعد اپنا کرم کیا، اور حارث کے 1 سال کے ہوتے ہی فریحہ کی گود بھی ننھی سی سارہ آ گئی، جس کے پیدا ہوتے ہی سکندر صاحب نے اپنے صاحبزادے کے لیے سارہ کو چنا۔ وقت ایسے ہی تیز رفتاری سے گزرا، اور 2 سال بعد اللہ نے سکندر صاحب کو ایک اور پیارے سے بیٹے سے نوازا، جس کی پیدائش پر انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے اللہ سے بیٹی کی دعا کی۔ انہیں شروع سے ہی بیٹیاں بہت پسند تھیں۔ حاشر کی پیدائش کے بعد وہ ہر وقت عالیہ بیگم سے یہ بات کہتے کہ اب اللہ مجھے بیٹی دے دے، پر 4 سال تک اللہ نے ان کی یہ دعا قبول نہیں کی، اور ان 4 سالوں میں صدیق صاحب کے ساتھ ساتھ عذرا بیگم بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر ابدی نیند سو چکی تھی۔ حارث کے ساتھ ساتھ حاشر بھی اسکول جانے لگا تو ایک بار پھر سے عالیہ بیگم کی گود ہری ہوئی، اور اس بار سکندر صاحب کی خوشی پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔
کیونکہ اس بار ڈاکٹر نے بیٹی کا بتاتے ان کی اتنے سالوں کی خواہش کو پورا کر دیا تھا۔ انہیں بے صبری سے اپنی ننھی پری کا انتظار تھا جو چند مہینوں بعد اس دنیا میں آئی تو عالیہ بیگم جیسے نقش اور اپنی بڑی بڑی بھوری آنکھوں اور دودھیا رنگت سے وہ اسکندر صاحب کے ساتھ ساتھ حارث اور حاشر کو بھی کسی گڑیا جیسی لگی، مگر عالیہ بیگم کے بگڑتے حالات کی وجہ سے سبھی اس گڑیا کو بھول گئے۔ نورالین، جس کا نام بھی اسکندر صاحب نے خود رکھا، کی پیدائش کے کچھ گھنٹے بعد ہی عالیہ بیگم ان سب کو روتا چھوڑ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ تبھی سب خاندان کے ساتھ ساتھ فریحہ نے بھی نور کو منحوس قرار دیتے اسکندر صاحب کا دل اس کی جانب سے بدگمان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن رافعہ نے اپنی صالح طبیعت کے پیش نظر اسکندر صاحب کو سمجھایا اور 5 مہینوں تک نور کا خیال رکھا جو ماں کے لمس تک کو نہ پا سکی۔ اسکندر صاحب نے سب کے کہنے کے باوجود بھی دوسری شادی نہیں کی اور نور کے لیے ایک آیا کا انتظام کیا، مگر حارث اسکول سے آتے ہی سارا وقت نور کے ساتھ رہتا اور خود اس کے کام کرتا۔ وہ شروع سے ہی ایک سمجھدار بچہ تھا جو 8 سال میں ہی ماں کے بچھڑنے پر خود کو سنبھالتے اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائی کو دیکھتا، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، کیونکہ وہ نرم سی گڑیا اسے شروع دن سے ہی بہت پسند تھی۔ اور نور بھی حارث کے لمس اور آواز سے اتنی مانوس تھی کہ اس کے گھر آتے ہی وہ اپنے ننھے ہاتھ پاؤں چلانے لگتی۔ اسکندر صاحب عالیہ بیگم کی وفات کے بعد بالکل بکھر چکے تھے اور اپنے کاروبار کو بھی دوسروں کے آسرے پہ چھوڑے خود سارا دن کمرے میں بند رہتے، مگر رافعہ کے سمجھانے پر انہوں نے خود کو سنبھالا اور پھر سے اپنے کاروبار کو دیکھنے لگے۔ تب انہی دنوں میں فریحہ کے شوہر نے دوسری شادی کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں طلاق کا تحفہ دیتے 7 سالہ سارا کے ساتھ رات کے پہر گھر سے نکالا تو وہ اسکندر صاحب کے در پر آ بیٹھیں۔ بیوی کے غم کے بعد اب بہن کا دکھ اسکندر صاحب کو آدھا کر گیا۔ انہوں نے فریحہ کو اپنے ہونے کا یقین دلاتے حوصلہ دیا اور کچھ سالوں تک دوسری شادی کے لیے بھی کہتے رہے، مگر فریحہ نے انکار کرتے اب ان کے بچوں کی بھی ذمہ داری لے لی۔ سارا گھر اب فریحہ بیگم چلاتی تو اسکندر صاحب بھی کچھ سال کہنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ نور اب 4 سال کی ہو چکی تھی اور اس نے بھی حاشر کے ساتھ اسکول جانا شروع کر دیا، جو حارث کے برعکس شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ اسکندر صاحب کے لاڈ پیار کی وجہ سے کافی ضدی بھی تھی۔ شروع میں وہ نور کا کافی خیال رکھتا، مگر پھر اپنی لاپرواہ طبیعت کی وجہ سے وہ اس پر بالکل دھیان نہیں دیتا تھا اور گھر میں بھی اسکندر صاحب کی ہر وقت ڈانٹ اور فریحہ بیگم کی روک ٹوک اور ہر وقت سارا کو اس پر ترجیح دینے اور اسکندر صاحب کے سامنے نور کو برا بنانے کے چکر میں لگے رہنے کی وجہ سے بہت چڑچڑی ہو گئی۔ ہر وقت چپ چاپ گھر کے کسی کونے میں بیٹھی رہتی یا پھر بات بات پر رونے لگتی۔ اسکول سے بھی مسلسل آتی شکایات پر جہاں اسکندر صاحب نے نور کو ڈانٹا، وہیں حارث نے اس چھوٹی معصوم سی اپنی بہن کو سینے سے لگاتے ماں باپ بہن بھائی سب کا فرض ادا کرنے کا سوچ لیا۔ اب وہ کالج سے آتے خود نور کو پڑھاتا، اس کے ساتھ کھیلتا، اسے وقت دیتا اور حارث کو دیکھتے حاشر بھی اب نورالین کا خیال کرنے لگا۔ مگر اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اسکندر صاحب کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں آئی اور اگر کبھی آ بھی جاتی تو فریحہ بیگم پھر سے ان کے کان بھرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ یار بس کرو، کب تک ایسے گھن چکر بنے پھرتے رہو گے؟ زارون نے علیان کو پچھلے 2 گھنٹے سے فلیٹ میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا دیکھ کر ٹوکا۔ تو اور کیا کروں، بھنگڑے ڈالوں کہ میرے یار نے زبردستی ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی؟ زارون کی بات سنتے ہی علیان جو پہلے ہی تپا ہوا تھا اس نے مزید جلتے ہوئے کہا، نور میری تھی اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر زارون نے کندھے اچکاتے جواب دیا تو علیان کو اس کا اتنا پرسکون ہو کر جواب دینا زہر لگا۔ یار ویسے ایک بات بتاؤ، اب کی بار اس نے زارون کے قریب صوفے پر بیٹھتے سوال کیا۔ ہاں یار، ایک کیا 2 پوچھ لو، نظریں ٹی وی کی اسکرین پر جمائے اس نے لاپرواہی سے اجازت دی۔ کیا تمہیں اپنے عمل پر ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہے؟ علیان نے ریموٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر ٹی وی بند کرتے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کیوں؟ افسوس کس بات کا؟ اپنی محبت کو حاصل کرنا کون سا گناہ ہے؟ اور میں نے نکاح کیا ہے، کوئی اسے اٹھا نہیں لایا یار۔
جو تم بار بار ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ غصے سے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لیتے وہ دنیا جہاں کا غرور اپنی آنکھوں میں لیے بولا تو آریان کو اس کی سوچ اور رویے پر افسوس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ قسم سے زرون اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تم اس لیے مجھے یونیورسٹی لے جا رہے ہو تو میں کبھی تمہارے ساتھ نہ جاتا۔ مجھے تو بار بار اس لڑکی کا رونا اور فریاد کرنا یاد آ رہا ہے۔ تم نے اچھا نہیں کیا ہے، اور ویسے تو تم بہت اصول پسند ہو، کبھی کسی غیر قانونی کام میں کسی کا ساتھ نہیں دیتے، تو اب اپنی دفعہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم اس کے گھر رشتہ بھی تو بیچ سکتے تھے نا۔ آلیان، جسے زارون نے ایمرجنسی میں یونیورسٹی پہنچنے کا کہا تھا، اسے بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ زارون کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں آتے کئی سوالوں میں سے ایک سوال پوچھا جو ضروری تھا۔ ہاں، پر مجھے پتا تھا اس کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، اور گھر والے دور کی بات نور خود بھی کبھی نہیں مانتی، کیونکہ وہ اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے محبت کیا اپنی جان تک قربان کر سکتی ہے۔ اور پچھلے 10 سال سے میں محبت کرتا ہوں اس سے، بلکہ محبت کیا، عشق ہے مجھے اس سے، وہ بھی جنون کی حد تک۔ اور تم تو جانتے ہو میں تو اپنی چیز کے معاملے میں کبھی بھی کوئی لچک نہیں لیتا، اور وہ تو پھر میری محبت ہے۔ اذیت دے رہا تھا مجھے بار بار اس کا نام کسی اور کے نام کے ساتھ سننا۔ یہ سب بتاتے غصے کے مارے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ تو آریان نے اپنے جان سے پیارے دوست کی یہ حالت دیکھ کر خاموشی اختیار کی، کیونکہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اچھا بس تم اب پریشان نہ ہو اور بتاؤ آگے کیا کرنا ہے۔ شام والی بات پر مٹی ڈالتے ہیں، اس نے زرون سے آگے کا پروگرام پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اب مجھے جلد از جلد نور کو اپنے پاس اپنے گھر میں لے کر آنا ہے، اور کیسے یہ میں تمہیں کچھ دن میں بتاؤں گا، صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے اس نے کہا۔ تو آلیان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مزید کچھ کہے بغیر کچن میں چائے بنانے چلا گیا۔ زرون علی، جس کا تعلق ایک جگیردار گھرانے سے تھا، والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی بڑی مغرور طبیعت کا مالک تھا۔ جو چیز پسند آ جاتی وہ اسے ہر حال میں چاہیے ہوتی۔ وہ احتشام صاحب نے بھی آج تک اسے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ اس کی زبان سے نکلی ہر خواہش کو پلک جھپکتے پورا کر دیا جاتا۔ نور کو اس نے پہلی بار آریان کے کالج میں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ تقریباً 12 سال کے قریب تھی، اور شاید وہ کسی کے ساتھ آئی تھی، اور اب اس کے نہ ملنے کی وجہ سے مسلسل رو رہی تھی۔ زرون، جس کی عمر 18 سال تھی، آلیان جو اس کا دوست تھا، مگر چونکہ زرون کو یہ کالج پسند نہیں تھا، اس لیے احتشام صاحب نے اس کا ایڈمیشن دوسرے کالج میں کروا دیا، مگر گھر ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے ان میں ابھی بھی کافی دوستی تھی۔ اور آج آلیان کی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے اس نے زرون کو کال کرتے پک کرنے کا کہا۔ اس کا دل بس نور کی معصومیت اور گلابی نرم گالوں پر اٹک سا گیا تھا۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آگے قدم بڑھائے، مگر اس سے پہلے ہی ایک لڑکا اس کے قریب آیا جو شکل سے اس کا بھائی لگ رہا تھا، اور اسے چپ کرواتے اپنے ساتھ لے گیا۔ پر زرون کا دل جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں قید کر لیا ہو۔ اس نے جلدی سے باہر کی طرف قدم بڑھائے، پر اس سے پہلے ہی حارث نور کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکا تھا۔ اگلے دن زرون نے آلیان کے کالج میں آتے ہی اس لڑکے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی جس کا نام تک بھی وہ نہیں جانتا تھا، مگر ایک ہفتے بعد تک اس کی ہر کوشش بیکار گئی۔ اس نے کافی لڑکوں سے جاننے کی بھی کوشش کی، مگر کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ تبھی وہ مایوس ہوئے بغیر اسے 1 مہینے تک تلاش کرتا رہا، مگر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس دن کے بعد کالج ہی چھوڑ گیا، یا پھر وہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا ہی نہیں۔ پر زرون نے تب بھی امید نہیں چھوڑی، اور آلیان کے ساتھ مل کر کالج میں کافی لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، پر مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اسے اس لڑکے کا نام معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی یہ پتا تھا کہ وہ کون سی کلاس میں ہے۔ 2 مہینے بعد بھی کوئی سرا ہاتھ میں نہ آتے دیکھ وہ کچھ مایوس ہوا۔
اور ویسے بھی اسے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے کچھ ہی دنوں مانچسٹر جانا تھا، اس لیے وہ وقتی طور پر یہ سب بلائے اپنی تیاری میں لگ گیا۔ مگر آج اتنے سال بعد بھی وہ اس چہرے کو بھلا نہیں سکا تھا، اور ابھی کچھ سال پہلے جب وہ پاکستان آیا تو اس نے الیان کے ساتھ مارکیٹ میں اسے دیکھا، جس نے پچھلے 6 سال میں ایک سیکنڈ بھی اسے سکون لینے نہیں دیا، جو اب بھی اس دن کی طرح اپنے کھو جانے پر رو رہی تھی، اور بڑی ہونے کے باوجود بھی بچپن والی معصومیت ابھی بھی اس کے چہرے پر باقی تھی۔ زارون نے الیان کو پیچھے چھوڑتے جلدی سے قدم اس کی جانب بڑھائے، کیونکہ اب وہ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ پر اس سے پہلے ہی ایک لڑکی اور ایک عورت اس کے قریب آئی، اور وہ ان کی طرف بڑھتے ہی عورت کے گلے لگتے پھر سے رونے لگی۔ نور، کیا ہو گیا ہے؟ کیا بچوں والی حرکت ہے یہ؟ ہم دونوں یہیں پر ہی تھے۔ عورت نے اسے لوگوں کی وجہ سے خود سے الگ کرتے سمجھایا تو اس کا نام زارون کے کانوں میں پڑا۔ زارون، کیا ہوا ہے؟ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ الیان، جو زارون کے ساتھ ہی مانچسٹر میں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے گیا تھا، اور اتنے سال ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی دوستی مزید گہری اور پختہ ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں، بس وہ نور، زارون نے پیچھے مڑتے اسے جواب دیا، اور دوبارہ پلٹ کر دیکھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ کون نور؟ الیان نے زارون کے منہ سے زندگی میں پہلی بار ایک لڑکی کا نام سنتے ہی حیرت سے پوچھا۔ کہاں گئی؟ اف، تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے وہ پھر سے آج گم ہو گئی۔ زارون کو الیان پر تپ چڑھی تو اسے زارون کی بے چینی دیکھتے سمجھ آئی کہ وہ یہ کالج والی ہی لڑکی تھی جس نے اتنے سالوں سے زارون کے دل و دماغ پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ مطلب میری ہونے والی بابی، آخر تمہیں مل ہی گئی، پر تم نے اتنے سالوں بعد بھی اسے کیسے پہچان لیا؟ زارون کو ایک طرف بڑھتا دیکھ کر الیان نے تجسس سے پوچھا۔ باڑ میں جاؤ تم، وہ بڑی ضرور ہوئی ہے پر بدلی نہیں، اب زیادہ بولو مت اور ڈھونڈو اسے۔ رک کر الیان کی بات کا جواب دیتے اس نے آنکھیں نکالتے کہا تو الیان بھی خاموشی کے ساتھ زارون کے پیچھے چلتے ایک بار پھر سے نور کو تلاش کرنے لگا۔ تو دوستو، بقیہ حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ایپیسوڈ کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔